اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے رحمت و جنت پانے کا نسخہ۔ حدیث پاک میں ہے، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں اللہ پاک اس پر رحمت بھی فرمائے گا اور اسے جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ پہلی، کمزور پر نرمی کرنا، یعنی جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، مثلاً بوڑھا ہے، اپاہج ہے، کوئی ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ یوں ہی جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کوئی ذہنی طور پر کمزور ہے، پاگل ہے، کند ذہن ہے، اسے بات دیر میں سمجھ آتی ہے، وغیرہ۔ ایسے جو کمزور لوگ ہیں ان پر نرمی کرنا رحمت اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا، غلاموں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حقوق لازم ہیں ان سے بڑھ کر مہربانی کرنا بھلائی ہے۔ یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو ان کے جو لازمی حقوق ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کے ساتھ مہربانی کی جائے تو یہ رحمت اور جنت دلانے والی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ایک بہت پیاری روایت ہے، میں وہ روایت ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ انداز یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نیچے کم قیمت لباس پہن رکھا تھا اور اوپر ایک قیمتی چادر اوڑھی رکھی تھی۔ بالکل ایسا ہی لباس آپ کے غلام کا بھی تھا۔ اس نے بھی نیچے کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا اور اوپر قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ نرالا انداز دیکھ کر میں نے عرض کیا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دونوں قیمتی چادروں سے اپنا بہترین لباس سلواتے اور جو کم قیمت والا لباس ہے وہ اپنے غلام کو پہنا دیتے، یوں آپ کا بہترین لباس بھی بن جاتا اور آقا اور غلام کے درمیان فرق بھی رہ جاتا۔ یہ سوال سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی ماضی کی ایک یاد سنائی، یعنی وہ زمانہ جب کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ابھی نبیوں کے سلطان رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آداب و اخلاق سیکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان دنوں کی بات بتائی، فرمایا، ایک شخص تھا، ایک مرتبہ میری اس کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی تو میں نے اسے کہہ دیا، اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی اس کی ماں تھی ہی کالے رنگ کی، تو میں نے اسے یہ طعنہ دے دیا۔ یہ بات جب پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی زمانہ جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ مزید فرمایا، یہ جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے اور جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ چونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، اس لیے میں نے اپنے غلام کو وہی لباس پہنایا ہے جو خود پہن رکھا ہے۔
بعض روایات میں ہیں وہ صحابی رسول جن کے ساتھ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کچھ بحث وغیرہ ہو گئی تھی، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ اے ابوذر، تم نے اسلام بھی قبول کر لیا، اسلام کا نور تمہارے اندر رچ بس بھی گیا، اسلامی اخلاق و آداب سے تم آراستہ بھی ہو گئے، مگر زمانہ جاہلیت والی ایک خصلت کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ تو آپ فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا، اے بلال، جب تک آپ اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھیں گے میں زمین سے چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اللہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا شوق دیکھیے، وہ ایک کمی جو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اس کمی کو دور کرنے کا جذبہ دیکھیے، کس حد تک عاجزی اختیار فرما رہے ہیں۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول ہے، آپ یہ بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ چنانچہ آپ نے پاؤں نہ رکھا۔ آخر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زبردستی ان کا پاؤں اپنے چہرے پر لگا لیا۔ میرے پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ مثلاً اس سے ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں چاہیے کہ عاجزی اختیار کریں، کسی مسلمان کے مقابلے میں اپنی برائی نہ جتائیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی خادم ہے یا مخدوم، یہ سب دنیا کا ایک نظام ہے، رب کریم کی تقسیم کاری ہے۔ جو سیٹھ ہے وہ ماں کے پیٹ سے سیٹھ پیدا نہیں ہوا، اللہ پاک نے اسے سیٹھ بنا دیا، اور جو نوکر ہے وہ پیدا ہوتے ہی نوکر نہیں تھا، اللہ پاک نے اسے نوکر بنایا ہے۔ کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، اللہ پاک کا قرب اور آخرت کی کامیابی الگ باتیں ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں کون زیادہ پسندیدہ ہے، سیٹھ یا نوکر، یہ ہم نہیں جانتی۔ اس کا تعلق پیسے سے نہیں، اس کا تعلق دنیوی سٹیٹس سے نہیں، اس کا تعلق بڑی کرسی سے نہیں، اس کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عاجزی اپنائیں، سب کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آئیں۔ پہلے دور میں پیسوں سے خریدے غلام ہوا کرتے تھے، اب وہ ماحول تو نہیں ہے، البتہ خادم تو ہوتے ہیں، نوکر چاکر تو اب بھی گھروں میں، دکانوں اور آفس وغیرہ میں رکھے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں کمتر سمجھ کر تکبر کی آفت میں نہ پڑیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک سے پیش آئیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابوذر غفاری کے واقعے سے دوسرا سبق یہ ملا کہ طعنہ دینا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دیکھیے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ یہ بات جھوٹی نہیں تھی، بات سچی تھی، مگر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دور جاہلیت کا اثر قرار دیا۔ پتہ چلا یوں کسی کو طعنہ دینا دور جاہلیت کی نشانی ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے، یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے، جب کسی مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے ہی پر عیب لگایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو طعنہ دینے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔